اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہے۔ حجر سے پہلے سبز ہونا چھوڑا کرے، آپ کی تونگری، آپ کا مال، آپ کی حفاظت، آپ کی نسلوں کی حفاظت، آپ کے رزق کی حفاظت، آپ کی صحت کی حفاظت، یہ حیرت انگیز طور پہ اللہ پاک غیبی نظام بناتا ہے، سارا نظام بہترین چلتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ صبح سانس لیتی ہے، صبح اذا تنفس، کیا معنی ہے اس کا؟ سانس زندگی ہے، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا، ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا، بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی، اسے دل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، بس صبح تنفس، صبح کی سانسیں لے، صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے، اول وقت، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں، میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس مالدار، یہی آیت اذا تنفس ایک لفظ ہے، اس پہ آپ غور کیجئے، سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی، صبح میں رزق کا سانس، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے۔ ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہاں دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے۔ میرے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے۔ فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تسبیح خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں لاجواب، فجر سے پہلے دعائیں پڑھیں آیت الکرسی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پروگرام میں انہوں نے ایک بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تونگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب دو جڑواں ہیں اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے، تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، چند بار نماز کی طرف جاتے ہوئے آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے۔ مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تونگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے، رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے۔ اس میں ایک راز غور سے سمجھے گا، رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتائیں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جائے، رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں، غور سے نکتہ سنیے گا، آیت الکرسی کا راز سنیے گا، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں بیکار نہیں کر رہے آپ، افاسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، رات کو رحمتیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے، رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے، اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، آفات بلیات جو رزق کو کھا جائے، جو صحت کو کھا جائے، جو تونگری کو کھا جائے، جو راحت کو کھا جائے، جو نسلوں کو کھوکھلا کر دے، جو گھروں میں چین سکون ختم کر دے، جو ہماری زندگی میں روگ بھر دے، جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دے، وہ آفات، وہ بلیات، وہ آفات، وہ بلیات، جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے
اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے وہ سارا حصہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تمنگر ہو جاتے ہیں، ہم مالدار ہو جاتے ہیں، ہم سخی بن جاتے ہیں، ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے صبح ایک سانس لیتی اور سانس زندگی ہے، سانس کے بغیر زندگی نہیں، وہ سانس رزق ہے، صحت کا ہے، برکت کا ہے، رحمت کا ہے، راحت کا ہے، عافیت کا ہے۔ اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیں اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان، وہ بلائیں، وہ آفات، وہ بلیات، وہ پریشانیاں، وہ مسائل، وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ ایک حساب، ایک حفاظت، ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا راز ہے۔ پھر اگلی بات، آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی اسم اعظم ہے۔ جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے، آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں، یہ عمل میں حصہ ہے۔ آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں، آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں۔ سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں۔ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے، اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب درجات ہیں، عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہے۔ عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے۔ آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں، حفاظت کا انوکھا نظام ہے اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے۔ اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، سارا دن کی حفاظت، سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت، ہر آفت، ہر بلا، ہر وبا، ہر دشمن، ہر وار اور ہر حاسد کا حسد، ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دے۔ وہ بیٹھ کے سورۃ الکل پڑھا، کیا نظام ہے، ان کے پاس کیا نظام لے ہے۔ جانے پڑتے ہیں، ساتھ کھانے شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے، جمعے کی نماز پہ آتے تھے۔ آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے، باقی نمازوں میں نہیں آتے، اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے۔ آخری وقت میں فرمایا ایک راز میں بتا کے جانا چاہتا ہوں، وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا، جو امام سے پہل کرے گا، رکوع، سجدہ، قیام، کسی بھی چیز، اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے قیامت کے دن۔ میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح، کیونکہ اللہ کے قریب تھا، قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا اور میں مرنے لگا ہوں، لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کر۔